عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 50 ہے بلوغ المرام کا، اور انشاءاللہ اس میں 3 حدیثیں پیش کروں گا اور اس کی شرح ہوگی۔ ابھی بھی ہم کتاب الطہارہ جو پہلا کتاب ہے بلوغ المرام کا، اور اس میں تحدیداً باب نمبر 8 باب الغسل میں ہے، اور آج کے درس کے بعد اس باب میں صرف 3 حدیثیں باقی رہیں گی۔ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ ملاقات میں ان تینوں حدیثوں کا شرح پیش کر کے یہ باب مکمل کیا جائے۔ بہرحال آج کا موضوع جو ہے جنابت سے غسل جو کیا جاتا ہے، غسل جنابت اس کا طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے۔ 2 حدیثیں ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ حدیث پہلے عربی میں پڑھ رہا ہوں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه فغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينقض الماء بيده. حدیث کا ترجمہ، دونوں حدیثیں ایک ساتھ پیش کی جا رہی ہیں، اس لیے دونوں کا معنی مطلب ایک ہی ہے، غسل کا طریقہ ہے، تقریباً دونوں کا طریقہ ایک ہے، لیکن معمولی فرق ہے دونوں حدیثوں میں، جس کی وضاحت انشاءاللہ شرح کے وقت ہو جائے گی۔ تو پہلی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کرتے، پھر 3 چلو پانی کے بھر کر ایک بعد دیگرے سر پر ڈالتے۔ کتنا؟ 3 چلو پانی کے بھر کر ایک بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی ساری جسم پر پانی بہاتے، اور آخر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ دوسری جو حدیث ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ یہ روایت کرتی ہیں اس طرح ہے: پھر اپنے عضو مخصوص، یعنی میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پوری نہیں پیش کر رہے ہیں ابن حجر،
کچھ الفاظ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کچھ اختلاف ہے. تو اس حدیث میں آتا ہے اس طرح، پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح صاف کرتے. دیکھیے مٹی کا ذکر اس میں نہیں آیا ہے. پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح صاف کرتے. اس روایت کے آخر میں ہے، پھر میں نے آپ کی خدمت میں رومال تولیہ پیش کیا مگر آپ نے اسے واپس لوٹا دیا. تو اس میں تولیہ کا ذکر آیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں آیا. نہیں، ایک منٹ ذرا آگے پھر سے ایک مرتبہ. اور بخاری و مسلم میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں اس طرح ہے، پھر اپنے عضو مخصوص پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے اور ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی سے ملتے. تو مٹی کا ذکر آیا، یعنی مٹی سے ملتے اور صاف کرتے. اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے، پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح صاف کرتے. اس روایت کے آخر میں ہے، پھر میں نے آپ کی خدمت میں رومال تولیہ پیش کیا مگر آپ نے اسے واپس لوٹا دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بدن پر جو پانی رہ گیا تھا اسے اپنے ہاتھ سے جھاڑنا شروع کر دیا. اپنے ہاتھ سے جھاڑنا شروع کر دیا. اب حدیث کی تخریج. پہلی جو حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کی تخریج یہ امام بخاری امام مسلم دونوں نے کی ہے. امام بخاری امام مسلم یہ اس سے پہلے والی حدیث ہے عبد الکریم، یہ والی نہیں. یہ آگے بڑھ گیا. آپ کو بھی جلدی ہے، جلدی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور ایسے میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ امام بخاری امام مسلم نے روایت کی ہے. پہلی حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے، یہ امام بخاری نے روایت کی ہے. کئی جگہوں پر کتاب الغسل میں کئی جگہوں پر انہوں نے اس حدیث کو دہرائی ہے. پہلا جو موضع ہے، پہلا جو مقام ہے جہاں اس حدیث کی روایت کرتے ہیں امام بخاری، وہ ہے کتاب الغسل میں باب الوضوء قبل الغسل، پیج نمبر 46 حدیث نمبر 248. اور امام مسلم نے پیج نمبر 142 حدیث نمبر 316 کتاب الحیض باب صفت غسل الجنابہ. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں، جس طرح آپ شجرہ دیکھ رہے ہیں، ہشام ابن عروہ سے جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کرتی ہیں. اور یہ الفاظ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، یہ امام مسلم کا لفظ ہے. دوسری جو حدیث ہے میمونہ رضی اللہ عنہا کی، اس کی بھی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے. امام بخاری نے کتاب الغسل میں کئی مواضع، کئی مقامات پر انہوں نے اس حدیث کو دہرایا. پہلا جو ہے کتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل، پیج نمبر 46 حدیث نمبر 249. ایسے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے، پیج نمبر 143 حدیث نمبر 317 کتاب الحیض باب صفت غسل الجنابہ. یہ دونوں حضرات اس طریق سے روایت کرتے ہیں، الاعمش سے جو روایت کرتے ہیں، سالم ابن ابی الجعد سے جو روایت کرتے ہیں، قریب سے جو روایت کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت کرتے ہیں، اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ بیان کرتی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری روایت کو اس لیے بیان کیا کہ اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں، کچھ معنی مطلب جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں نہیں آتا ہے. لیکن واللہ اعلم پہلا جو جملہ ذکر کیا ہے ثم افرغ على فرجه فغسل بشماله، یہ جملہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث میں آ گیا. پہلا جملہ جو میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں غور کریں، ثم افرغ على فرجه فغسل بشماله، پھر اپنے عضو مخصوص پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے. تو یہ ذکر آ گیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث میں. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجہ، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے. تو تقریباً یہ جملہ آ گیا، لیکن اور جو ہے اس میں اضافہ آتا ہے، جیسے کہ تولیہ کا ذکر ہے جو اس میں نہیں ہے. پھر اس میں آیا ہے صراحت کے ساتھ مٹی سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو
مسح کیا یا ملا. اور ایسے ہی پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے تولیہ نہیں استعمال کیا لیکن اپنے ہاتھوں سے آپ پانی جھاڑنے لگے. تو المہم ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری حدیث اس لیے بیان کیا، ذکر کیا، اس لیے اس میں کچھ ایسے اضافات ہیں جو پہلی حدیث میں نہیں ہیں. اب اس حدیث سے جو الفاظ یا کلمات جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل. اذا اغتسل پر اگر غور و فکر کریں، اذا اغتسل معنی کیا ہے؟ اغتسل ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا ہے یا مستقبل کے لیے ہے؟ اذا اغتسل یہ شکل ماضی کا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ جب ارادہ کرتے تھے. ہاں لفظ تو ہے ماضی کا، لیکن مراد ہے کہ جب اغتسال یا غسل کرنے کا ارادہ کرتے تھے. یہ عربی زبان میں ایسا استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. قرآن میں بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں، پڑھنا چاہیں، جبکہ ظاہری لفظ ہے جب قرآن پڑھ لیں تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اذا اغتسل من الجنابہ، من سببیہ ہے اور یہ جنابہ کا ذکر بار بار آ چکا. فیغسل یدیہ، اذا اغتسل من الجنابہ فیغسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ ہاں مراد کیا ہے؟ ہتھیلی. یہی اطلاق ہوتا ہے، جب ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے. فیغسل یدیہ، پھر آتا ہے ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر دائیں ہاتھ سے پانی گراتے تھے اپنے بائیں ہاتھ پر دھلنے کے لیے. اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے تھے اور پھر اپنے شرمگاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے. فیغسل فرجہ، جس طرح کی ہے فیغسل فرجہ. پھر اس کے بعد آتا ہے ثم یتوضا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. ایسے ہی مسلم کی روایت میں آتا ہے ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ، جس سے نماز کے لیے وضو کرتے تھے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. ایسے بخاری میں آتا ہے ایک روایت میں ثم یتوضا کما یتوضا للصلاۃ، جس سے نماز کے لیے وضو کرتے تھے ویسے ہی یہاں بھی وضو کرتے تھے. ثم یتوضا وضوءہ للصلاۃ ادھر آتا ہے ثم یأخذ الماء، پھر پانی لیتے تھے. فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، تو اپنے انگلیوں سے اپنے بالوں کے اندر یعنی چمڑی تک وہ انگلیوں کو پہنچانا چاہتے تھے، گیلا کرتے تھے تاکہ جڑ تک پہنچ جائے. ثم حفن علی رأسی 3 حفنات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح، یہ حفنہ اس کو کہتے ہیں، یعنی پانی دونوں ہاتھوں کو ضم کر کے بھر لیں، پھر اس سر پر 3 مرتبہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتے تھے، گراتے تھے اپنے سر پہ. ثم حفن علی رأسی 3 حفنات ثم افاض علی سائر جسدہ. سائر معنی کیا ہوتا ہے؟ ثم افاض علی سائر جسدہ، تو پھر پانی کو اپنے باقی جسم پر گراتے تھے. باقی بمعنی سر ہو گیا، چہرہ بھی دھل لیا وضو میں، تو کدھر؟ ادھر داہنے طرف، بائیں طرف، اور پھر ایسے ہی سمجھیے نیچے کے جو حصہ ہے گھٹنا، پیر. تو یہ مراد ہے ثم افاض علی سائر جسدہ. ادھر ذرا ٹھہرتے، سائر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سائر، سائر سے مراد باقی، باقی جسم پر. اگرچہ مشہور ہے لوگوں کے نزدیک کہ سائر کا معنی ہوتا ہے تمام لوگ، جیسے جاء سائر الناس اطلاق کرتے کہ تمام لوگ آگے. یہ سائر عربی اعتبار سے، عربی میں بھی استعمال کر رہے ہیں عوام، لیکن فصیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. سائر سے مراد ہوتا باقی، باقی نہ کہ پورے. سائر جس طرح کی الازہری نے ذکر کیا، یہ علماء لغہ ہیں، ایسے الصاغانی نے سائر الناس باقیہم ولیس معناہ جمیعہم. سائر الناس جب آپ کہتے ہیں جاء سائر الناس، سائر الناس، تو کیا اس کا معنی کیا مطلب؟ کہ پورے لوگ آگے نہیں، باقی لوگ آگے، یعنی پہلے سے لوگ
پہنچ گئے تھے اور پھر باقی لوگ بھی پہنچ گئے. لیکن یہ کچھ عوام استعمال کرتے ہیں عربی میں سائر الناس کا معنی یعنی پورے لوگ، جمیع الناس، اور یہ حقیقت میں کہنے غلط ہے. اچھا، ثم افاض علی سائر جسدی ثم غسل رجلیہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پیروں کو دھلا. دیکھیں اس میں آتا پیر دھلنے کا، تو کیا وضو کے وقت آپ نے پیر کو دھلا تھا یا نہیں؟ وضو کرنے کے وقت دھلا تھا یا نہیں؟ ادھر بھی ایک ہے کیا نہیں، لیکن وضو جب کیا، اور روایتوں میں ہے جس طرح نماز کے لیے تو اس میں پیر بھی دھلا، تو اس کا معنی مطلب ہوا پیر کو دوبارہ دھلا. تو اب ادھر ایک سوال آئے گا فقہ الحدیث میں، پیر کو کیا 2 مرتبہ دھلنا چاہیے؟ 1 مرتبہ شروع میں کافی ہے، یا شروع میں مؤخر کرنا چاہیے، آخری میں دھلنا چاہیے، یا آدمی کے اختیار میں ہے چاہے شروع میں دھل لے یا آخر میں دھل لے؟ یہ اس وقت ذکر آئے گا. لیکن ادھر یہ ہمیں ادھر ٹھہرنا چاہیے کہ وضو کا ذکر آیا، پھر آیا ثم غسل رجلے، پھر آپ نے پیر دھولا. اچھا، دوسری جو روایت میں ہے ثم افرغ علی فرجہ فغسلہ بشمالہ، یعنی پانی آپ نے انڈیلا حصہ گرایا اپنے عضو مخصوص شرمگاہ پر، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے آپ نے دھلا. ثم ضرب بها الارض، اس کا معنی ہوتا ہے زمین پر آپ نے مارا. اس سے مراد کیا ہے؟ دوسری روایت سے، یا ادھر وفی روایت فمسحها بالتراب، اس کی وضاحت ہو گئی کہ آپ نے مٹی سے آپ نے یعنی ملا اور مٹی استعمال کر لیا، تاکہ جو کچھ ہاتھ پہ لگ گیا شرمگاہ دھلنے کے بعد اس سے کیا صاف ہو جائے، زائل ہو جائے. اور اسی پر ہم قیاس کر سکتے ہیں. اب مٹی کی ضرورت نہیں، بلکہ کبھی کبھی آج کل مٹی میسر تو نہیں ہوگا گھروں میں، جو ہم نہاتے ہیں تو صابن وغیرہ وہی معنی مطلب رکھتا ہے، تو وہ بھی ہمیں استعمال کر لینا چاہیے. فمسحها بالتراب، تو ثم ضرب بها الارض، وفی روایت فمسحها بالتراب، وفی روایت جو ہے یہ امام بخاری کی روایت ہے، اس میں اس کی شرح ہے کہ زمین پر آپ نے جو ہاتھ مارا کیوں مارا؟ وہ مٹی استعمال کرنے کے لیے، اسے شرمگاہ دھلنے کے بعد جو کچھ لگ گیا تو وہ صاف ہو جائے. وفی آخر ہی، حدیث میمونہ کے اخیر میں ہے ثم اتیتہ بالمندیل، میں نے کیا تولیہ لایا یا کوئی کپڑا لایا ایک ٹکڑا نہانے کے بعد، تاکہ آپ اپنے جسم کو مسح کر لیں، پوچھ لیں، تاکہ پانی سوکھ جائے. فردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، یعنی آپ نے نہیں لیا. اور روایتوں میں ہے فناولتہ خرقۃ فلم یردھا، کہ ہم نے ایک کپڑا دیا ٹکڑا کا تو آپ نے اس کو نہیں لیا. وجعل ينفض الماء بيده، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے یہ پانی جھاڑنے لگے. بیدہ سے مراد کیا ہے؟ کتنے ہاتھ؟ لیکن ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ نا. تو ممکن ہے ایک ہاتھ سے اور ممکن ہے دونوں ہاتھوں سے، اس لیے کبھی کبھی ید کا اطلاق ہوتا ہے اور مراد ہوتا ہے دونوں ہاتھ. لیکن لفظ یہ مفرد ہے یدہ، اور مثنی کیا ہے؟ یدین، بیدیہ ہوتا اگر مثنی ہوتا ہے. تو المہم محتمل ہے کہ ہاتھ سے آپ ایسے جھاڑنے لگے، اور ممکن ہے دونوں ہاتھوں سے آپ اپنے جسم کے پانی کو جھاڑنے لگے، اور اس طرح جو جسم پہ لگا ہوا ہے تاکہ وہ گر جائے اور جسم سوکھ جائے. اب حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ تو اہم فائدہ جو ایک دم واضح ہو، کیا ہے اس حدیث میں؟ بالکل غسل جنابہ، جنابت سے جو غسل کرتے ہیں اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. یہ پہلا فائدہ، اہم فائدہ واضح ہے. تو یہ پہلا فائدہ کہ اس میں اس حدیث سے واضح ہوا کہ اس کیفیت سے غسل کرنا، یہ طریقہ اپنانا غسل کرنے کے وقت جنابت کی بعد یا غسل جنابہ سے، تو یہی طریقہ، یہی کیفیت، یہی مشروع ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اختصاراً پھر سے ایک مرتبہ بیان کر رہا ہوں اسی حدیث کے روشنی میں. نمبر 1 کہ آدمی لا شک شروع میں نیت کرے گا بھائیو، یہ تو واضح چیز ہے. پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلے گا. کتنی مرتبہ؟ اس میں آیا ہے 3 مرتبہ، اس میں ذکر نہیں آیا ہے، لیکن آیا ہے کچھ روایتوں میں 3 مرتبہ. اور پھر وضو پر قیاس کرتے ہوئے ہم 3 مرتبہ کرتے ہیں. تو 3 مرتبہ
دونوں ہاتھوں کو یا ہتھیلیوں کو دھلے 3 مرتبہ۔ کیوں اس کو ہاتھ کو دھلا جا رہا ہے؟ صفائی کے لیے۔ اور ایسے نمبر 2، اس لیے اسی ہاتھ سے پھر پانی استعمال کرے گا، خاصتاً جو برتن میں غسل کرتے ہیں وہ ہاتھ اگر سے مگ استعمال کر رہے ہیں آپ، لیکن وہ ہاتھ یعنی پانی سے مباشرت اس کی ہوتی رہے گی اور ڈائریکٹ وہ لگتا رہے گا، تو اسی لیے اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ تو یہ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھل لیا، پھر شرمگاہ دھلنا چاہیے۔ وضو ابھی نہیں، جلدی نہیں کریں، ابھی کچھ اور مسئلہ ہے، ادھر عام وضو نہیں ہے، ادھر جنابت کی حالت میں ہے، تو شرمگاہ کو دھلنا چاہیے، اچھی طرح اس کو دھلنا چاہیے۔ کیوں اس کو دھلنا چاہیے؟ لا شک جنابت کے بعد اس میں اس جگہ پر یعنی لگ جاتا ہے منی، اور تاکہ شروع میں جب دھل لے گا یہ جگہ تو بعد میں غسل کرنے کے وقت ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ صحیح جو مسئلہ ہے ڈائریکٹ شرمگاہ پر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ادھر یہ جو غسل ہے یہ غسل کامل ہے، اس میں وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، حدث اصغر بھی آپ کا رفع ہو گیا، حدث اکبر بھی، تو پھر دوبارہ چھونا صحیح نہیں، اسی لیے اس جگہ کو اور اس کے قریب پوری جگہ کو دھل لینا چاہیے تاکہ غسل کرنے کے وقت ہاتھ سے نہ چھوئیں آپ۔ یہ نمبر 2 ہے۔ تب پھر نمبر 3 کیا کرنا چاہیے؟ فضرب بها ثم ضرب بها الارض فمسح بالتراب، اس کو کیا صابن سے دھل لینا چاہیے، صابن سے دھل لینا چاہیے اس ہاتھ کو۔ ہاتھ سے آپ نے دھلا تو اس کے بعد پھر ادھر آتا ہے کہ آپ نے مٹی استعمال کیا، زمین پر مارا، اس کی جگہ پر اگر آپ کے پاس صابن ہے وہ آپ نے استعمال کر لیا، یا صابن کو اپنے شرمگاہ پر بھی استعمال کیا، تو مزید اس میں صفائی ہے۔ المهم ترتیب سے بھائیو پھر سے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھلیں گے، نمبر 2 شرمگاہ کو دھلیں گے، اور پھر اس کے بعد نمبر 3 اس ہاتھ کو صابن سے دھل لیں گے تاکہ دوبارہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ نمبر 4 کہہ دیں کہ وضو کریں گے مکمل، جس طرح وضو کیا جاتا ہے، یعنی کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک جھاڑیں گے، چہرہ دھلیں گے، ہاتھ دھلیں گے، اور پھر جب سر تک بات آئے گی تو کیا کریں گے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی گیلا کر کے پانی پہنچائیں گے، یا اچھے طرح یعنی چمڑی تک۔ ثم یخلل بیدہ شعر رأسہ بالماء، پانی سے پانی لے کر اس سے کیا آپ گیلا کریں گے، جڑوں تک پہنچائیں گے۔ یہ غالباً اگر آپ کے بال بھائیو لمبے ہیں، گھنے ہیں، لیکن ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، یا بال بہت پتلا ہے جس طرح کچھ بھائیوں کا ہے، تو کیا اس طرح کرنے کا فائدہ ہے؟ نہیں، وہ آپ فوراً ڈائریکٹ کیا پانی 3 مرتبہ گرائیں وہ کافی ہے۔ تو اگر بال گھنا ہے، بال لمبے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر لیں گے پانی میں، پھر اس کے بعد اس کو کیا اندر بالوں میں، بالوں تک، یہ جڑوں تک آپ پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں، 3 مرتبہ پھر پانی ڈالیں گے، چلو 3 چلو پانی 3 مرتبہ یعنی اس طرح گرائیں گے سر پر 3۔ ظاہر بات ہے 3 میں بال تو پورا اندر تک پہنچ جائے گا، خاصا شروع میں آپ نے جو خلال کیا تو اس طرح پانی مکمل طور پر بال میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ آپ اس طرح پانی اپنے سر پر 3 چلو یہ پانی لے کر سر پر بہائیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ باقی جسم دھلیں گے، باقی جسم دھلیں گے، پانی گرائیں گے۔ داہنے سے مسنون ہے بائیں طرف، یہاں تک کہ باقی جسم پر پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ آخری کام پیر دھلیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ پیر دھلیں گے، جس طرح کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے ثم غسل رجلیہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی سے جو گر رہا جسم سے، تو آخری میں جا کے پیر کے پاس جمع رہے گا، خاصتاً جس طرح پہلے ہم نہاتے تھے، تو اس کا فائدہ ہوگا پیر دھلے گا تو مکمل صاف ہو جائے گا۔
اور ایسے میمونہ رضی اللہ عنہ کی کچھ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس جگہ سے ہٹے اور پھر آپ نے اپنے پیر کو دھلا. اس میں مزید صفائی خاص اگر مثلا وہ جگہ مٹی ہے، کچھ مٹی آپ پر دوبارہ لگ سکتے ہیں، یا کوئی ایسے جگہ اور چھینٹے اگر پڑ رہے ہیں تو الگ سے ایک سائڈ میں ہو کے دھلنے میں لا شک اس طرح مکمل صفائی ہے. اس طرح جب آپ نے کیا تو وضو بھی کر لیا آپ نے، غسل بھی کر لیا، اور اس کے بعد کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھ سکتے ہیں. کیا الگ پھر وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. طبعا شرط یہ ہے کہ شرمگاہ کو آدمی نہ چھوئے ڈائریکٹ. تو یہ بھائی وہ غسل کا طریقہ ہے. واضح ہے؟ کوئی پھر ایک مرتبہ دہرا سکتا ہے؟ ہاں دیکھتے رہے بھائی، جہاں کچھ بھول رہے ہیں تو آپ بتائیے گا. ہاں بہت سے وضو ہاں وضو کریں گے، وضو کر پانی پہنچائیں ضرورت ہے. بہت صحیح. سر پر گرائیں گے. صحیح. پہلے سر پر، پھر اس کے بعد ہاں پورے جسم پر گرائیں گے، پھر اس کے بعد. بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا. چلیے تو یہ پہلا سبق، پہلا فائدہ جو اہم یہ ہے. اس طرح یہ مسنون طریقہ یہی ہے غسل جنابہ کا بھائیوں، تو ہمیں اس طریقے کو اپنانا چاہیے. اب ادھر ایک بہت مہم سوال ہے. اگر کسی آدمی نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، اپنے جسم کو مکمل پانی اپنے جسم پر پانی پہنچا دیا یا پانی گرا لیا، شاور کے نیچے آج پانی کھڑا ہو گیا، اور ساتھ ساتھ چلیے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے، کلی بھی اس نے کی، ناک بھی جھاڑ لیا، صاف کر لیا، تو کیا رائے ہے؟ اس کا غسل ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا. نماز پڑھ سکتا ہے اس حالت میں؟ ہاں، اس نے ابھی غسل بس کیا، وضو نہیں کیا، تو یہ اس نے غسل تو اس کا ہو گیا، لیکن سنت کا طریقہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن غسل ہو گیا، حدث اکبر ہٹ گیا، لیکن سنت کا طریقہ نہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کیا دلیل ہے کہ اس کا غسل ہو گیا؟ حدیث میں تو یہ طریقہ ہے، تو کیا دلیل ہے کہ ہو گیا؟ آپ کیوں حدیث کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایک جگہ کہہ رہے حدیث حدیث، اور پھر خود کہہ رہے یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. ہاں ہاں، یہ اس کے ساتھ کیا، اس نے غسل کیا، کلی کیا، ناک صاف کر لیا، وضو نہیں کیا اس نے. اچھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو کیا؟ غسل کر لو. تو ادھر غسل کر لو. تو جس طرح بھی آدمی نے غسل کر لیا اور پورے جسم پر پانی اس نے گرا لیا، پانی پہنچا دیا، تو اس نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اس پر اس نے عمل کیا. دیکھیں، نیت بنیادی چیز ہے. ہو گیا، نیت اس نے کر لی، نیت نہیں کیا تو پھر اس کا عمل ہی نہیں ہے. اچھا، نیت طبعاً بھائیو یہ مفروغ بات ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. یہاں غسل کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، تو نیت کا ہونا ضروری. نیت اس نے نہیں کی تو دوبارہ اس کو غسل کرنا ہوگا. اس کا جو غسل ہے گرمی کی وجہ سے اس نے کیا، یا ہر صبح کو عادت ہے آفس جانے سے پہلے غسل کرتا ہے، وہی عادت سمجھتے ہوئے غسل کر کے چل پڑا، پھر یاد آیا کہ ارے آج تو جنابت اسے لاحق ہوئی، تو دوبارہ اسے غسل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں تو تم غسل کر لو. تو جس نے اپنے جسم پر پانی بہایا، جسم پہنچا دیا، تو اس نے اس آیت پر اس نے عمل کیا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غسل کا طریقہ بالتفصیل نہیں بیان کیا جس طرح وضو کا طریقہ ہے کہ نہیں. غسل کر لو. ایک آدمی جو بھائیو آپ کے سامنے، بلکہ کہیں سوئمنگ پول ہے یا چشمہ ہے، ندی ہے، اس میں داخل ہو گیا، نکل گیا، غسل کہیں گے یا نہیں کہ غسل کر لیا؟ غسل کر لیا. تو قرآن نے تفصیل سے یہ غسل کا طریقہ تو نہیں بیان کیا اس ترتیب سے، پھر ایسا کرو پھر وہ کرو، جس طرح کی وضو کے بارے میں. تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ غسل کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ جو اس سے آپ
ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ مزید اس کی تاکید اس حدیث سے ملتی ہے جو امام بخاری امام مسلم کی ہے۔ امام بخاری نے روایت کی ہے حدیث نمبر 344، مسلم 682۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنوبی آدمی سے کہا جس نے نماز نہیں پڑھی، خُذْ هَذَا وَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ، کہ یہ لے لو پانی اور اپنے اوپر گرا لو اور اس طرح غسل کر لو۔ تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس طرح بالترتیب بالتفصیل تم غسل کرو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کیا ہے، ثم یتوضؤ، غور کریں دوسرے سطر کے اخیر میں ثم یتوضؤ۔ ایسے ہی بخاری کی ایک روایت میں ثم یتوضؤ کما یتوضؤ للصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے جس طرح کی نماز کے لیے۔ ایسے بخاری و مسلم میں ثم یتوضؤ وضوءہ للصلاۃ، کہ آپ وضو کرتے تھے یعنی جنابت کی غسل کرنے کے وقت جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ ایسے میمونہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں کو دھلا، اپنے پیروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلا۔ اور ایسے ہی میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا، بخاری میں ہے، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا یعنی غسل جنابت کے وقت سوائے پیروں کو ہم نے نہیں دھلا۔ یہی ابھی بات ہو رہی بھائیو، پیر کو کیا شروع میں دھلے گا وضو کے وقت یا سر دھلنے کے بعد جسم پر پانی گرا لے گا اور آخر میں پیر دھلے گا؟ تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ وضو آپ نے کیا مکمل، اور ایسے ہی میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا آتا ہے ایک روایت میں کہ آپ نے وضو کیا غسل جنابت کے وقت سوائے اپنا پیر۔ تو آپ نے اپنے پیروں کو یعنی وضو کرنے کے وقت آپ نے نہیں دھلا، بلکہ آپ نے اخیر میں غسل مکمل جب ہو گیا اور صرف یہ باقی رہا تو آپ نے پیر دھلا۔ اور ایک روایت میں آتا ثم تنحى فغسل رجليه، وہی میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ ایک سائڈ میں ہو گئے پھر آپ نے پیروں کو دھلا۔ اس طرح اور بھی روایتوں میں آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پیر کو 2 مرتبہ دھلنا چاہیے، ایک شروع میں وضو کرنے کے وقت اور ایک اخیر میں، یا مؤخر کر لینا چاہیے، شروع میں دھلنا ہی نہیں چاہیے اور اخیر میں کرنا چاہیے، یہ دونوں عمل جائز ہے؟ ہاں کیا رائے ہے؟ اچھا صحیح۔ اس میں بہرحال مختلف اقوال ہیں، واللہ عالم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شروع میں بھی اگر آپ نے دھل لیا، وضو مکمل کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے اخیر میں دھل لیا تو صحیح ہے، یا شروع میں آپ نے پیر دھل لیا بعد میں نہیں دھلا یہ بھی کافی ہے، یا شروع میں آپ نے معجل کر دیا پیر نہیں دھلا اور اخیر میں دھلے، تو یہ کل انشاءاللہ جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، اس حدیث میں مضمضہ یا استنشاق کا ذکر ہے، اور پھر کیا اس طرح غسل کرنے کے وقت مضمضہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پانی اور جھاڑنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیا رائے ہے؟ اس میں آتا ہے یا نہیں؟ کس طرح آتا ہے؟ بہت صحیح، ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، اس میں تو آتا ہے ثم یتوضأ، اور روایتوں میں ہے ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ۔ تو وضو میں استنشاق اور مضمضہ ہے کہ نہیں؟ مضمضہ اور استنشاق، تو وہ آ گیا۔ نمبر 2، اور روایتوں میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھیں بھائی، یہ جو ہے 2 روایتیں بیان کی گئی ہیں نا، اور روایتیں ہیں جس میں الفاظ مختلف ہیں، جس میں مزید وضاحت ہے۔ تو اس میں آتا ہے میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على رأسه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ایسے ہی ناک میں آپ نے پانی ڈالا، ناک صاف کیا، اور پھر اپنے چہرے کو آپ نے دھلا، اور پھر ایسے اپنے سر پر پانی آپ نے گرایا۔ تو اس سے واضح ہوا مضمضہ اور استنشاق یہ بھائیو یہ ضروری ہے۔ اور کیا یہ واجب ہے یا غیر واجب ہے؟ کچھ اہل علم نے اس کو واجب کہا، جس طرح کی احناف نے کہا یہ واجب ہے۔ تو بہرحال بھائیو اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ بھی وضو میں داخل ہے اور اس طرح اس کا ہونا ضروری ہے۔ 5واں مسئلہ،
کیا اگر اپنے جسم پر ایک ہی مرتبہ پانی گرا لیا، پانی پہنچا دیا تو کافی ہے، یا مثلا وضو کی طرح 3 مرتبہ ہونا چاہیے؟ اس حدیث سے کیا واضح ہوتا ہے؟ ہاں، جسم پر کتنی بار پانی گرانی چاہیے؟ دیکھیے کفین کا تو آتا ہے روایتوں میں 3 مرتبہ، پانی کا سر پر 3 مرتبہ آتا ہے۔ اچھا تو جسم پر، ہاں جسم پہ نہیں آتا، تو کیا جسم کو بھی 3 مرتبہ پانی گرانا ضروری ہے یا 1 مرتبہ کافی ہے؟ اگر پہنچ جائے تو جزاک اللہ خیراً۔ تو یہ 5واں مسئلہ ہے، اس حدیث سے یہ واضح ہو رہا واللہ اعلم۔ ثم افاض على سائر جسدی، دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ثم افاض على سائر جسدی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ جسم کو دھلنے کے لیے 1 مرتبہ پانی گرا لینا کافی ہے اور مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس میں ذکر نہیں آتا ہے 3 کا یا 2 کا۔ تو جب 2 یا 3 کا ذکر نہیں آتا تو اقل جو عدد ہے اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ اقل عدد کیا ہے؟ 1، تو 1 مرتبہ پہ اس کو محمول کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ 1 مرتبہ کافی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث میمونہ ذکر کیا اور یہ باب باندھا، باب الغسل مرۃ واحدہ، باب الغسل مرۃ واحدہ، کہ غسل 1 مرتبہ کرنا۔ پھر یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے بیان کی۔ اس سے واضح ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں اس حدیث سے کہ 1 مرتبہ ہی کافی ہے۔ طبعاً کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں 3 مرتبہ ہونا چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے بھائیوں؟ وضو پر قیاس کرنا، لیکن دونوں میں صحیح کیا ہے؟ پہلا قول زیادہ اقرب الی الصواب ہے، یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ منقول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے نقل نہیں کیا کہ 3 مرتبہ آپ نے غسل کیا، 3 مرتبہ پانی اپنے جسموں پر آپ نے گرا، تو 1 مرتبہ میں اگر پانی پہنچ گیا تو وہ کافی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے، اس پر غور و فکر کریں، میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ثم اتیتہ بالمندیل فردہ، کہ میں نے تولیہ لایا، ایک کپڑا لایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں، تو آپ نے واپس کر دیا۔ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے کہ مثلا تولیہ یا کپڑا استعمال کرنا غسل کرنے کے بعد یا ایسے وضو کرنے کے بعد مثلا حرام ہے یا مکروہ ہے یا ناجائز ہے، تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیے تو اس حدیث سے چلیے تفصیلی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ تولیہ یا کپڑا استعمال کرنا غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد، تولیہ یا کوئی کپڑا استعمال نہ کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کہا میمونہ نے ثم اتیتہ بالمندیل فردہ، کہ ہم نے لایا تولیہ یا کپڑا تو آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ ایسے ایک روایت میں فناولتہ ثوبا فلم یأخذہ، کہ ہم نے ایک کپڑا لایا تو آپ نے نہیں لیا۔ وانطلق وهو ينفض الماء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ تو یہ اس طرح یہ کچھ اہل علم نے کہا کہ اس میں استحباب ہے کہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ آپ کپڑا استعمال نہیں کریں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، ایک اور دلیل، عقلی دلیل، کہ یہ جو ہے عبادت کا پانی ہے تو اس کو مناسب نہیں ہے کہ کپڑے سے اس کو زائل کیا جائے۔ بہرحال ان کا یہ اجتہاد ہے۔ اور ایک اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح امام بخاری کی حدیث نمبر 240، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم ہوئی، یعنی جماعت کھڑی ہو گئی اور پوری صفیں مرتب کی گئیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر تو آپ کو یاد آیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پر رکے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور غسل کر کے پھر مسجد میں نکلے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرہ تحریمہ کیا، اللہ اکبر پڑھا، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ادھر یہ بھی آتا کہ آپ نے پوچھا نہیں۔ اچھا، تو بہرحال
تو یہ کچھ اہل علم نے کہا مستحب ہے، ترک کرنا مستحب ہے، یہ شافعیہ کا ایک قول ہے۔ جمہور اہل علم نے کہا کہ دیکھیے تولیہ استعمال کرنا نہ کرنا یہ مباح ہے، آپ نہیں کہہ سکتے تولیہ استعمال کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، دونوں برابر ہے، وہ آپ کے اوپر، ہاتھ سے آپ مسح کریں یا تولیہ سے، یہ برابر ہے دونوں کو، کسی کو بھی آپ مستحب نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ برابر ہے، کرنا نہ کرنا دونوں مباح ہے اور برابر ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑنے لگے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ آپ نے اس کپڑے کو نہیں لیا، استعمال نہیں کیا، یہ کئی احتمال ہو سکتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تولیہ مکمل صاف نہیں تھا، آپ کو مثلا نہیں طبیعت نہیں مانی، آپ نے استعمال نہیں کیا، کہ بھی ایسا ہوتا مثلا تولیہ کچھ ذرا پرانا آپ کو دکھ رہا ہے یا کئی اور لوگ استعمال کیے ہوں گے مثلا، تو آپ کی طبیعت نہیں مانتی، آپ ہاتھ ہی سے کام چلا لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں صحیح ہو سکتا ہے اس کپڑے کو بھگانا نہیں چاہ رہے، تو ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہو مثلا، تو علم کہہ رہے ہیں کہ کئی احتمال ہے، بمعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ نہیں استعمال کیا تو استدلال نہیں کر سکتے ہیں کہ تولیہ استعمال نہ کرنا مستحب ہے یا مثلا تولیہ استعمال کرنا حرام ہے، نہیں، یہ کئی احتمالات ہیں جس کی وجہ سے آپ نے نہیں استعمال کیا، تو صراحت سے آپ نے منع نہیں کیا، تو یہ کیا ہے، برابر ہیں دونوں۔ اچھا کچھ اہل علم نے ایسا بھی استدلال کیا، آپ نے تولیہ نہیں استعمال کیا نا، لیکن ہاتھ سے پانی جھاڑ رہے تھے یا نہیں، تو معنی وہی ہوا، تو اگر کوئی تولیہ استعمال کر کے پانی کو ہٹائے تو وہی بات ہے، تو کہتے ہیں اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، کوئی کپڑا استعمال کرنا پانی کو سکھانے کے لیے صحیح اور درست ہے، اس لیے آپ نے ہاتھ استعمال کیا۔ اگر آپ ہاتھ بھی استعمال نہیں کرتے تو ہاں ادھر آپ کہہ سکتے کہ تولیہ نہیں استعمال کیا جائے، مثلا صحیح پانی رہنے دینا چاہیے، تولیہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ کچھ اہل علم نے یہ کہا اس میں دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کپڑا یا تولیہ استعمال کرتے تھے، اسی لیے میمونہ رضی اللہ عنہ نے لایا، لیکن اس وقت آپ نے نہیں استعمال کیا، کوئی اور وجہ ہو سکتی۔ تو بہرحال کہنے کے مقصد خلاصہ کلام کہ کچھ اہل علم نے کہا کہ نہ کرنا مستحب ہے، لیکن جمہور اہل علم، اکثر اہل علم، اور یہ قول زیادہ صحیح ہے، استعمال کرنا نہ کرنا یہ دونوں جائز ہے، مباح ہے، کسی کو نہیں کہہ سکتے کرنا مستحب ہے یا نہ کرنا مستحب ہے۔ کچھ سوال ہے تو اخیر میں اس کے اندر اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اتنا ہمارے خیال کافی ہے تاکہ ایک اور حدیث پیش کروں اور ان دروس میں کچھ آگے بڑھوں۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد شعر رأسی افانقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك 3 حثيات رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کے بال مینڈھیوں کی شکل میں مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے موقع پر ان کو کھولوں؟ سمجھ رہے نا، مینڈھیاں باندھ لیتی ہیں عورتیں جو، ہاں چوٹیاں، تو کیا اس کو کھولنا ضروری ہے؟ اس سے بہت ٹائم لگتا ہے، خاصا پہلے لمبے لمبے بال رکھتے تھے، اب تو اللہ المستعان، اب تو بہت سے عورتیں ایک دم آدمیوں کی طرح اور آدمی عورتوں کی طرح رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اتنے لمبے لمبے بال ہوتے تھے، اب اس کو کیا پورا دوبارہ اس کو کھولا جائے، بال پورا کھول کے پھر غسل کیا جائے؟ تو کہتی ہے میں اپنے سر کے بال مینڈھیوں کی شکل میں مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے موقع پر ان کو کھولوں؟ اور ایک روایت میں حیض سے فارغ ہو کر، یعنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ غسل جنابت اور حیض ختم ہونے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، تو ایک روایت میں صرف غسل جنابت کا ذکر ہے کہ غسل جنابت کو کھولوں، اور ایک میں کیا آتا ہے غسل جنابت اور حیض کا غسل۔
اور ایک روایت میں حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں، بس تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 لب پانی بہا دیا کر، 3 لب پانی بہا دیا کر. اچھا، حدیث کی تخریج دیکھیں، اس میں بھی تخریج میں کچھ علمی باتیں بتا رہا ہوں یا قواعد حدیث کے متعلق. محدثین جس کے متعلق گہری نظر رکھتے ہیں حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں، یہ دونوں روایتیں امام مسلم کی ہیں. پہلی جو روایت ہے جس میں والحیضہ کا ذکر نہیں آتا ہے، صرف غسل جنابت کا ذکر آتا ہے کہ غسل جنابت کے وقت اپنی بالوں کو کھول لوں، یہ پہلی جو روایت ہے. اور دوسری روایت میں غسل جنابت اور حیض ختم ہونے کے بعد جو غسل کرتے ہیں کھول لوں. تو کیا یہ جو الحیضہ کا ذکر آیا، کیا یہ روایت صحیح ہے یا صرف غسل جنابت ہی والا بس یہی صحیح روایت ہے؟ اچھا، تو دیکھیں، پہلی جو روایت ہے جس میں غسل جنابت کا بس ذکر ہے وہ امام مسلم نے روایت کی ہے، پیج نمبر 146، حدیث نمبر 330، کتاب الحیض، باب حکم ضفائر المغتسلہ من طریق، یہ اسناد ہے ان کا. سفیان ابن عیینہ روایت کرتے ہیں ایوب ابن موسیٰ سے، جو روایت کرتے ہیں سعید ابن ابی سعید المقبوری سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن رافع مولا ام سلمہ، جو روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ضفر رأسی. مسلم کی روایت میں بھائیوں کتاب میں جائیں گے تو ضفر رأسی ہے، اور ادھر ابن حجر نے کیا ذکر کیا ہے؟ انی امرأۃ اشد، ہاں دیکھیں کیا لکھیں، مسلم کی روایت میں ہے، پھر سے ایک مرتبہ، پھر سے مسلم میں ہے، ہاں بالکل مسلم میں ہے انی امرأۃ اشد ضفر رأسی، ضفرہ، اور ادھر شعرہ کا ذکر آیا. اس سے واضح ہو رہا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بالمعنی روایت کی ہے، لیکن مسلم میں ضفرہ ہے. ضفرہ کا وہی معنی ہوتا ہے، وہی مینڈیاں اور یہی چوٹیاں. افانقضہ لغسل الجنابہ، افانقضہ لغسل الجنابہ، تو کیا جنابت کے غسل کے لیے اس کو ہم کھول دیں؟ قال لا انما یکفیکی ان تحثی علی رأسکی 3 حثیات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، وہی حدیث جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اچھا، تو اس میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں لفظ کیا ہے، افانقضہ لغسل الجنابہ، اس اسناد سے. دوسری جو روایت ہے جو امام یا حافظ ابن حجر نے اشارہ کیا کہ ایک روایت میں وہ الحیضہ کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کی اسناد پر غور و فکر کریں، وہ بھی امام مسلم نے روایت کی ہے. وہ اسناد اس طرح ہے، وہ روایت کرتے ہیں اس طریق سے عبد الرزاق سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں سفیان الثوری سے، جو روایت کرتے ہیں ایوب ابن موسیٰ سے. دیکھیں ایوب ابن موسیٰ وہی ادھر آگئے، باقی وہی سند ہے، بالکل بہت صحیح، باقی وہی سند ہے، لیکن اس میں لفظ جانتے کیا ہے اوپر؟ افانقضہ لغسل الجنابۃ، ہاں ادھر اس کا لفظ ہے افانقضہ للحیضۃ والجنابہ، ہاں بہت صحیح، افانقضہ للحیضۃ والجنابہ، لغسل ہٹا دیں، افانقضہ للحیضۃ والجنابہ، قال لا، تو ادھر الحیضہ کا زیادہ ذکر آتا ہے. بہرحال بھائیو باختصار شدید کچھ اہل علم نے والحیضہ کے لفظ پر اعتراض کیا، کہا کہ الحیضہ کا لفظ یہ زیادہ ہے، غیر صحیح ہے، یہ لفظ غیر محفوظ ہے. الاصل حدیث میں صرف الجنابہ کے متعلق آتا ہے، اور یہ الحیضہ کا جو آتا ہے یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے عبد الرزاق جو روایت کر رہے ہیں، یہ صرف عبد الرزاق نے والحیضہ کا لفظ اس متن میں بڑھا دیا ہے. جو کس سے روایت کر رہے ہیں؟ سفیان الثوری سے، جبکہ سفیان الثوری سے اور بھی روایت کرتے ہیں، یعنی عبد الرزاق کے اور ساتھی، عبد الرزاق کے اور ساتھی روایت کرتے ہیں. اس میں جیسے یزید ابن ہارون ہیں، کون ہیں؟ یزید ابن ہارون ہیں، ایسے ہی سفیان ابن عیینہ ہے، روح ابن القاسم ہے، اور لوگ بھی روایت کرتے ہیں سفیان الثوری سے، باقی وہی اسناد. تو اس میں والحیضہ کا ذکر نہیں آتا ہے جس طرح کہ ادھر ہے. تو کہتے ہیں یہ جو ہے یہ غیر محفوظ ہے. تو المہم اس پر انہوں نے اعتراض کیا. اس کے بالمقابل کئی اہل علم نے کہا کہ یہ صحیح ہے. بہرحال مسلم کی یہ روایت ہے.
تب بھی محدثین نے دیکھیں اس طرح کتنی اس کے اندر باریکیوں سے تولتے ہیں ان الفاظ کو، اور کوئی بھی راوی ذرا بھی تہمت ہوتی اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہاں سے تم نے یہ لفظ اضافہ کیا، اور محدثین نے تو نہیں کیا، اور اس طرح ہمیں اطمینان کرنا چاہے جو حدیثیں ہم تک بھائیوں پہنچی ہیں۔ اچھا، بہرحال تاکہ حدیث مکمل ہو جائے، انی امرأۃ اشد شعر رأسی، یعنی مضبوطی کے ساتھ جو باندھ لینا لغوی معنی ہے، وہی میڈھیا یا چوٹیاں بنانا۔ افانقضہ لغسل الجنابہ، تو کیا غسل جنابت کے لیے اور ایک دوسری روایت میں حیض کے غسل کے لیے اس کو ہم کھولیں مکمل طور پر اور مکمل طور پر غسل کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس طرح 3 چلو پانی لے کر 3 مرتبہ گرا لینا وہ سر پر کافی ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ اور اس کے الفاظ کی وضاحت۔ اب یہ حدیث سے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے، کیا پہلا فائدہ ہے؟ سب سے واضح فائدہ، غسل جنابت کے لیے بہت صحیح، عورتوں کے لیے وہ بال جو چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں، میڈھیا ہیں، اور اس کو باندھی ہوئی ہیں بال کو اچھی طرح، جس طرح ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہیں اچھی طرح، تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی حیض کے لیے بھی، غسل حیض کے لیے ضروری نہیں ہے، اور ایسے ہی اس طرح پانی مکمل اور بالوں پر نہیں پہنچا تو کیا رائے ہے؟ اس طرح کریں گے تو پورے بال پہ تھوڑی پانی پہنچے گا، تو وہ کیا کہنے کافی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر پانی اندر پورے سروں تک پہنچے۔ جس کا بال گھنا ہوگا اور اس طرح 3 مرتبہ پانی گرائیں گے تو بھائیو کیا کوئی ضروری ایک دم مکمل طور پر پانی پہنچے؟ جس طرح کی اس سے پہلے والے حدیث میں گزر گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بالوں میں خلال کی طرح کرتے تھے، اندر تک پہنچا، پھر 3 مرتبہ پانی گراتے تھے، تو مکمل پہنچ جائے گا، کوئی دو رائے نہیں آدمیوں کا بال جو ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے جو باندھی ہوئی اس کو کھول نہیں رہی ہے تو نہیں پہنچے گا، یا ممکن ہے پہنچ جائے، المہم مکمل بال تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اور اس طرح المہم 3 چلو پانی لے کر سر پر گرا لینا یہ کافی ہے۔ یہ قول ہے جمہور اہل علم کا، یہی جمہور اہل علم کا یہ قول ہے۔ یہ غسل جنابت کے متعلق یہ ہے۔ حیض کے بھی متعلق اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے، لیکن حیض کے متعلق بھائیو اہل علم میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حیض کے لیے، غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ جو دوسری روایت ہے، یہی مذہب ہے جمہور اہل علم کا، یہی مذہب ہے، ان کی یہی رائے، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان کی دلیل یہی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، غسل حیض کے لیے سر کے بال کو کھولنا اور مکمل طور پر دھلنا یہ واجب ہے۔ یہ بھائیو یہی مشہور ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، اور یہی قول ظاہریہ ہے۔ کچھ مالکیہ نے بھی یہی کہا، ابن القیم نے بھی یہی اسی کو راجح قرار دیا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں ہے، انقضی رأسکی وامتشطی، کہ اپنے سر کے بالوں کو کھول لو اور پھر ایسے کنگھی کا استعمال کرو۔ ایک یعنی دوسری یہ حدیث ہے۔ بہرحال جمہور اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو احرام کے لیے آتا ہے، احرام بالحج کے لیے، حج کے لیے جب احرام کریں اس کے لیے یہ آتا ہے، اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن جمہور اہل علم جو کہتے ہیں حیض کے لیے بھی یہ سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دوسری حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ اپنے بالوں کو کھول کے غسل کریں، لیکن یہ روایت عام ہے غسل کرنے کے وقت، یہ نہیں آتا حیض کے لیے یا جنابت کے لیے، تو اسی لیے یہ تقویت ملتی ہے جمہور اہل علم کو۔ تو بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہا تک جب یہ بات پہنچی تو اس پر انہوں نے بہت تعجب کیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کو تو پھر یہی حکم دے دینا چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو کہ بال ہی منڈوا لے۔ یعنی انہوں نے ذرا سختی سے استعمال، مقصد یعنی جہاں آسانی شریعت نے دی ہے تو کیوں اتنا تکلف کر رہے ہیں۔ پھر اس پر انہوں نے کہا کہ
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرتے تھے ایک ہی برتن میں، وما ازید علی ان افرغ علی رأسی 3 افراغات، اس سے زیادہ میں نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی گرا لیتی تھی۔ تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ حیض کے وقت بھی، اس لیے وہ حدیث عام ہے، غسل جنابت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غسل حیض کے لیے بھی۔ تو بہرحال بھائیو، جمہور اہل علم کا قول اپنی جگہ، یہ بھی اس کے اندر قوت ہے، اور اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں، لیکن جنہوں نے فرق کیا کہ حیض اور اس میں غسل جنابت میں فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے صحیح روایت یہی ہے جنابت والی۔ اور نمبر 2 کہتے ہیں کہ حیض کتنا، ایک مہینے میں کتنی مرتبہ غسل حیض کرنا پڑتا ہے عورتوں کو؟ 1 مرتبہ غالباً شاذ و نادر ہے بھائیوں، کچھ عورتوں کا مہینے میں 3 دن آتا ہے، 24 گھنٹے ایسے بھی ہیں، لیکن غالباً یہی ہے مہینے میں 1 مرتبہ۔ تو یار 1 مہینے کے لیے کیوں نہ وہ بال کھولیں؟ اور جہاں تک غسل جنابت ہے، ممکن ہے کہ اس میں تکرار ہوتا رہے، ممکن ہے خاصتاً شروع میں ہر رات ہر مرتبہ دھلنا تو اس میں تکلیف ہو، لیکن غسل حیض کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس عقلی اعتبار سے بھی ان کا یہ قول کے اندر قوت ہے، لیکن واللہ اعلم صحیح جو ہے وہ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ غسل حیض یا غسل جنابت کے لیے سر کے بالوں کو، یہ جو میڈھیاں ہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر کے اوپر 3 مرتبہ 3 چلو پانی گرا لینا کافی ہے، باقی پھر وہ جو غسل کرنا چاہے جسم دھل لینا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اس طرح یہ میڈھیاں یا ایسے چوٹیاں بنانا یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ اور الاصل دنیاوی امور میں بھائیو، الاصل جائز ہے ہر فعل، الا کہ کوئی دلیل ہو کہ وہ چیز حرام ہے۔ تو عورتوں کے متعلق زینت میں ہر چیز بال کا طریقہ الاصل و جائز ہے، الا کہ مثلا کافر عورتوں کی مشابہت ہو یا مردوں کی مشابہت ہو، تو اس وجہ سے وہ پھر وہ حرام یا تشبہ میں داخل ہو جائے گا۔ اس طرح 2 اہم مسئلہ تھے اس حدیث کے متعلق، اور ساتھ ساتھ آج کا درس بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔